حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنہا آدمی کی نماز اور اس کے مقابلے میں باجماعت نماز کو ادا کرنا وہ 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ حالانکہ ایک بندہ بھی گھر میں نماز ہی پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، لیکن وہ گھر کو چھوڑ کر جب باجماعت نماز آ کے ادا کرتا ہے تو وہ 27 گنا زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ اور اگر جامع مسجد کے اندر انسان جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ گھر میں تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور یہ کیوں اتنا درجہ دیا گیا کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے، جب نماز کے لیے جماعت کے لیے آئیں گے تو انہیں ایک دوسرے کے احوال اور حالات کی خبر ہوگی، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، اور جذبات محبت کے اور اثار اور جذب رواداری کے مساوات کے جو پروان چڑھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں نہیں آیا، بیمار تو نہیں ہے، جائیں اس کی تیمارداری کر کے آ جائیں، کسی کے ہاں فوت شوت کا مسئلہ تو نہیں ہوا کہ جائیں اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو کے آئیں۔ تو اس لیے صرف درجات رکھے گئے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں، ایک دوسرے کے معاملات اور دکھ سکھ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے دائیں بائیں کے حالات سے باخبر نہ ہو وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے دائیں بائیں حالات کی خبر ہونی چاہیے، کیا ہو رہا ہے میری گلی، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میری بستی میں، میرے قصبے اور میرے ٹاؤن کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ مسلمان کو ویل اینڈ گڈ جو ہے وہ انفارمڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس اطلاعات اور لوگوں کی خبر گیری ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو دائیں بائیں کا پتہ نہیں وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو معلومات نہ ملیں، دائیں بائیں کی خبر نہ ہو تو انسان کسی سے خوشی جو ہے وہ خوشی کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، کسی کے دکھ کو بانٹ نہیں سکتا، کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتا۔